الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب القرآن الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. واجب الاحترام، آج آپ حضرات نے تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل کی. اللہ رب العزت اس پڑھنے کو اور پڑھانے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہونے والی غلطی کمی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے. یقیناً یہ ایک بہت باسعادت عمل ہے کہ آسمان و زمین کے بننے سے بھی بہت پہلے جب خود اللہ نے فرشتوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس قرآن کو پڑھیں گے اور سنیں گے. تو آسمان و زمین کے بننے سے پہلے فرشتوں نے جن لوگوں پر فخر کیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان میں سے بنایا ہے. میرے دوستو، قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے کہ جس کے لاکھوں حافظ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائے. ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف پاکستان میں 90 لاکھ حافظ موجود ہیں. کتنے؟ کسی زمانے میں حافظ ملتا ہی نہیں تھا، بہت کم حافظ ہوتے تھے. کئی کراچی کی مسجدوں میں سورہ تراویح ہوتی تھی. جہاں تراویح ہوتی تھی تو وہاں بھی کئی مسجدوں میں پنجاب سے پہلے سے کوئی حافظ جی بک کرواتے تھے کہ جناب آپ نے ہمارے یہاں کے تراویح پڑھنی ہے. ابھی یہ تبلیغی جماعت کی برکت سے اور مدارس کی برکت سے اب تو ماشاءاللہ اتنے حافظ کہ جگہ ہی نہیں ملتی سنانے کے لیے. اب دیکھو تراویح ہر جگہ تراویح. کئی مسجد میں تراویح، مسجد کی چھتوں پہ تراویح، گھر میں تراویح، روڈوں پہ تراویح، پارکوں میں تراویح، اسپتالوں میں تراویح، اسکولوں میں تراویح، گلیوں میں تراویح، گھروں میں تراویح، پارکوں میں تراویح. میں نے ایک جگہ دیکھا کہ باڑے میں بھی تراویح. کہاں؟ باڑے میں بھی تراویح. تو لیکن بھینسوں کے، کس کے؟ بھینسوں کے باڑے میں. کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ کون سے باڑے میں مولوی صاحب چلے گئے تھے اور تراویح وہاں کیسے آ گئی. تراویح اللہ نے صرف صحابہ کے ماننے والوں کو دی ہے، کیونکہ قرآن اللہ نے ان کو دیا ہے. تو جب حافظ قرآن ہوگا تو تراویح ہوگی نا، جب حافظ ہی نہیں ہوگا تو تراویح کہاں سے ہوگی؟ تو یہ بھی کرامت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ اللہ رب العزت نے ان کی برکت سے جنہوں نے ان کو مانا، اللہ نے انہیں حافظ قرآن بنایا. ان کے اندر اللہ نے حفاظ پیدا کیے، کیونکہ قرآن اور صحابہ کرام یہ لازم ملزوم ہے، کیونکہ دنیا تک یہ قرآن کریم نبی سے لے کر پہنچانے والے صحابہ ہیں. آج 23ویں شب ہے، کیا پتہ شب قدر ہو.
یہ بھی صحابہ کا صدقہ اور احسان ہے کہ انہوں نے ایک سوال نبی سے پوچھ لیا تھا جب نبی بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کی عبادت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس نے 500 سال، اس نے اتنے 100 سال عبادت کی اور اتنی عبادت کی، اتنے سجدے کیے، تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی ہماری عمریں تو کم ہیں، بنی اسرائیل والوں کی عمریں تو زیادہ تھیں، تو وہ تو پھر عبادت میں ہم سے زیادہ مقام لے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ سوال صحابہ نے کیا، فکر صحابہ نے کی، اللہ نے امت کو شب قدر دی، یہ قرآن نازل ہو گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرما دیا یہ ایک رات کسی کو عبادت کی مل گئی نا، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 80 سال سے بھی زیادہ کے بن رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جس کو 13-14 شب قدر مل گئی، 1000 سال کی عبادت کا ثواب تو اس کو ویسے ہی مل گیا۔ تو بنی اسرائیلیوں سے تو امت محمدیہ بہت آگے چلی جائے گی، لیکن یہ شب قدر بھی ملی تو کن کے سوال کی برکت سے؟ پزور ویا کن کی سوال کی برکت سے؟ ان کے اتنے سارے احسان ہیں ہم پر۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی ہمارے دل میں کبھی کبھی ایسے وسوسے آ جاتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے بہتر سمجھتے ہیں ہماری زبان پہ انگارے رکھ دیے جائیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھ تو اس کی ہوگی، تو فرمایا سمعنا واطعنا۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے بس سن لیا آپ کی بات، ہم اطاعت کریں گے۔ یہ ہی لجت نہیں کی کہ ہمارے جو اختیار میں نہیں ہے تو پھر کیوں پوچھو گی، وہی جب ہمارے بس میں ہی نہیں ہے تو کیوں پوچھو گی۔ وہ تو صحابہ تھے، جیسا نبی نے کہہ دیا کہا بس ویسا ہی ہے جیسا آپ نے کہہ دیا۔ یہ تو ہم 10 تعویلیں کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا سمعنا واطعنا، اس کو قرآن نے لفظ کو ذکر کیا ہے۔ اب جب صحابہ نے مان لیا نا تو اللہ نے امت کے لیے آسانی کر دی صحابہ کے صدقے۔ پھر اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اللہ اس کا پوچھے گا بھی نہیں۔ اللہ قیامت میں اس کا پوچھے گا بھی نہیں، تمہیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے آتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں یار مولوی صاحب عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں، تو بھائی تم جب پوچھ ہی نہیں ہے تو ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ شیطان کبھی وسوسہ لائے اس کو 2 4 10 15 اور لے کر آ، شاباش جلدی لے کر آ۔ جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا ہی نہیں، جب مجھے اس پہ گناہ ہی نہیں، تو مجھے پچھتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی احسان ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ میرے دوستو آج ہم یہاں تراویح پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ تراویح، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے احکامات ساری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچانے والے کون؟ کون؟ یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور شب قدر میں نازل ہوا۔ دیکھو کسی رات میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں تھی کہ اس قرآن کے نزول کو وہ برداشت کرتی، چنانچہ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ میں پورا قرآن نازل کیا، اور آسمان دنیا سے نبی کے ذل پر اللہ نے آہستہ آہستہ کر کے 23 سال میں نازل کیا۔ تو یہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن نازل ہوا یہ ایک ہی دفعہ میں ہوا، اور یہ شب قدر میں ہوا، کیونکہ قرآن بڑا نورانی اور روحانی ہے۔ اب اس کی کوئی طاقت رات برداشت کر نہیں سکتی تھی، اس کے لیے بھی رات ایسی چاہیے تھی جو خود بھی نورانی ہو، خود بھی بڑی روحانی ہو۔ آپ دیکھیں کچے سے گلاس کے اندر اگر کوئی ہیوی قسم کا کیمیکل ڈال دیں تو وہ ہلکا
کوالٹی کا اگر شیشے کا گلاس ہوگا وہ تو پھٹ جائے گا، کیونکہ وہ برداشت ہی نہیں کر پایا۔ تو ہیوی قسم کے کیمیکل کے لیے، اس کے لیے پھر ہمیں ایسا گلاس بنانا پڑتا ہے، ایسا گلاس چاہیے جو اس ہیوی قسم کے کیمیکل کی طاقت کو برداشت کر سکے کہ پھٹ نہ جائے، کام خراب نہ ہو جائے۔ تو اتنے بڑے قرآن، اتنا نورانی قرآن، اتنا روحانیت سے پر قرآن کسی اور رات میں آتا شاید کوئی رات برداشت نہ کر سکتی۔ جیسے حضرت فاطمہ نے فرمایا نا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے والد کی جدائی پہ مجھے اتنا صدمہ ہوا، اگر وہ دن پہ رکھو تو دن بھی رات میں بدل جاتا۔ اب چنانچہ رات کوئی ایسی نہیں تھی تو اللہ نے شب قدر جیسی نورانی رات میں نورانی قرآن نازل فرمایا۔ اب نازل رات کو ہوا، شب قدر میں ہوا۔ اب نبی تو سارے ہی تھے، لیکن قرآن جیسی ہیوی نورانیت سے پر کتاب، اس کے لیے دل بھی ایسا چاہیے تھا جو سب سے زیادہ نورانی ہو۔ تو سارے نبیوں میں سے اللہ نے اس کے لیے قلب محمد کو چنا۔ بابا براہ راست وہی آ رہی ہے، اس کو برداشت کرنا آسان تھوڑی ہے۔ پسینے میں ہو جاتے تھے نبی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی میری گود میں سر رکھ کے لیٹیں اور نبی پر وحی شروع ہو گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا آج میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ تو براہ راست اس فیض کو، قرآن کو لینے کے لیے دل چاہیے تھا تو نبی کا۔ میں ساتھیوں کو بطور مثال دیتا ہوں، یہ جو بجلی جس جگہ پہ بنتی ہے ایکسچینج میں، وہاں سے جب بجلی سارے شہر میں سپلائی کرنی ہوتی ہے تو وہ جو ہیوی قسم کی بجلی 4000 وولٹ سے زیادہ، تو وہ چونکہ پہلی تار ایسی ہو کہ جو اس کی ہیوی پن کو، طاقت کو برداشت کر سکے، اس کے لیے بڑی موٹی قسم کی تار چاہیے جو براہ راست جو بجلی بن کر جس تار میں منتقل ہو رہی ہو تو وہ اس کا کرنٹ برداشت کر سکے، اس کی طاقت برداشت کر سکے۔ قرآن نازل ہونا تھا، اتنا نورانی قرآن، اس کے لیے دل بھی ایسا چاہیے تھا جو اس کی نورانیت، اس کی پاور، اس کی طاقت کو برداشت کر سکے۔ تو اللہ نے قلب محمد کو چنا۔ ادھر بجلی بنی، بجلی گھر سے تار ایسی مضبوط ہو جو لے کر آگے دینی ہے، لیکن میرا بھائی جو بجلی بن کر اس تار میں آئی، اب اس نے دوسری تاروں میں بھی تو منتقل کرنا ہے، تو ادھر بھی تو کوئی ایسی تار ہو نا جو اس تار کے کرنٹ کو اور اس تار کی طاقت کو برداشت کر سکے۔ اب وہ بھی اگر یہ کچی وچی ہوگی تو برداشت تھوڑی ہوگا۔ تو نبی سے فیض لینا بھی تو کوئی اتنا آسان نہیں تھا، اس کے لیے اللہ نے قلوب صحابہ کو چنا ہے۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمدا، اللہ نے نبیوں کو دیکھا تو نبی کے دل کو چنا۔ ثم نظر فی قلوب الناس فاختار له اصحابہ، پھر اللہ نے امتیوں کو دیکھا، اس کے لیے نبی کے صحابہ کو چنا۔ پھر وہ تاروں سے کرنٹ ہو کر منتقل ہوتا ہے، پھر یہ محلے کی تاروں میں آتا ہے، پھر یہ گھروں کی تاروں میں، پھر جا کر یہ 12 واٹ کی چارجر یہ برداشت کر سکتا ہے۔ اگر یہ 12 واٹ کی تار ہی ڈائریکٹ جڑ جائے بجلی گھر سے، یہ تو برداشت نہیں کر سکتا نا۔ تو ہم بھی تو کبھی کبھی کہتے ہیں یار ہم بھی نبی کے دور میں ہوتے تو کتنا مزہ آتا۔ ابے بھائی ہم تو چارجر کی تار ہیں، ہم وہاں سے ڈائریکٹ فیض کیسے لے سکتے تھے، وہاں سے ڈائریکٹ کیسے کرنٹ لے سکتے تھے؟ اس کے لیے تو اللہ نے صدیق کو چنا تھا، فاروق کو چنا تھا، عثمان کو چنا تھا، علی کو چنا تھا، معاویہ کو چنا تھا، عبد الرحمن کو چنا ہے، سعد کو چنا ہے، سعید کو چنا ہے، حذیفہ کو چنا ہے، عکاشہ کو چنا ہے، ابو سفیان کو چنا ہے، حسن حسین کو چنا ہے۔ اللہ رب العزت نے
اس کے لیے نبی کے صحابہ کو منتخب کیا ہے۔ کیوں؟ نبی کو دیکھنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ خود صحابہ میں صحابہ کہتے تھے ہم خود نبی کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے کہ جمال اتنا تھا، جلال اتنا تھا۔ ایک ابو بکر عمر وہ تھے جو نبی کو آنکھ بھر کے دیکھتے تھے، نبی انہیں دیکھتے تھے، وہ نبی کو دیکھا کرتے تھے۔ وہ نبی کو دیکھتے، نبی۔ میں آج کل ایک بات کہتا ہوں، صحابہ کہتے ہیں نبی جب مسجد میں آتے نا، ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تو ہم یوں آنکھ اٹھا کر بس دیکھتے تو نظر نیچے کرتے، جمال جلال اتنا۔ لیکن ہم دیکھتے کہ ابو بکر عمر نبی کو دیکھ رہے ہیں، نبی ان دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی انہیں دیکھ کے مسکراتے ہیں اور یہ نبی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ یعنی منظر یوں ہو بن جاتا کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ یہ منظر، یہ براہ راست نبی سے فیض لینا، اس کے لیے جگرا صحابہ جیسا چاہیے، اس کے لیے دل صحابہ جیسا چاہیے، برداشت صحابہ جیسے چاہیے، جنہوں نے براہ راست پیغمبر کا فیض لیا، نبی کے ساتھ رہے۔ آج آپ ختم قرآن کی دعا میں شریک ہیں، گھر جا کے کہیں گے شکر ہے جی مولوی صاحب آئے ہوئے تھے، دعا کرائی، بڑا نورانی ماحول تھا، شب قدر کا ماحول تھا، طاق رات تھی، ختم قرآن بھی تھا، مسجد بھی تھے، امام صاحب نے دعا کرائی، ہم نے ماشاءاللہ آمین آمین کہی۔ اگر آپ کا کوئی دوست آج شریک نہ ہو گیا ہو، آپ اس سے ملیں گے، آپ کہیں گے یار کیسا پاگل آدمی ہے، ایسے موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں، آ جاتا دعا میں شریک ہو جاتا۔ رمضان کی راتیں طاق راتیں ہیں، او بھائی دعا تھی، مولوی صاحب بھی آئے ہوئے تھے ناگن سے، او بھائی اس طریقے سے دعا ہو رہی تھی، یار آمین آمین ہو رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اب آپ بڑے خوش، اپنے کو خوش نصیب سمجھ رہے ہوں گے کہ جی حضرت کی دعا پر ہم نے آمین آمین کہا، مسجد میں تھے اور جناب طاق رات میں تھے۔ واقعی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ مسجد میں، رمضان میں، طاق رات میں، ختم قرآن میں ہماری دعا پر آپ آمین آمین کریں گے۔ لیکن وہ کتنے خوش نصیب تھے جو مسجد ادھر کی مسجد میں نہیں بلکہ مسجد نبوی میں ہوتے تھے، رمضان کا ماحول ہوتا تھا، خود صاحب قرآن سے قرآن سن چکے ہوتے تھے اور دعا امام الانبیاء کرتے تھے، آمین نبی کے صحابہ کیا کرتے تھے۔ جو نبی کی دعا میں براہ راست شریک وہ کون؟ وہ کون؟ 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 یہاں جب افغانستان میں ملا عمر کی حکومت تھی، عید کی نماز ہمارے پاکستان سے کتنے لوگ قندھار پڑھنے جاتے، واپس آتے کہتے امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھ کر آئیں۔ دوسرا کہتا اس کو دیکھتا، اچھا نہیں یار کیسی آواز تھی، اچھا کیا بیان کیا تھا، اچھا کیا ماحول تھا، اچھا کیا مزہ آیا ہوگا تجھے یار، امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہے۔ اچھا یار جو امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے وہ خوش نصیب، اور جو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب۔ نبی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں، پیچھے وہ ربنا لک الحمد کہتے تھے، پیچھے وہ۔ اور پھر ہم نبی کے روزے پہ جاتے ہیں، تمنا ہوتی ہے کہ نبی ہمارے سلام کا جواب دے دیں، سلام کرتے ہیں لیکن دل میں ہوتا ہے یار پتہ نہیں گناہگار اتنے ہم لوگ، ہمارے سلام کا جواب دیا یا نہیں۔ صحابہ تو وہ خوش نصیب ہیں جن کو 5 مرتبہ دن میں نبی سلام کرتے تھے، نماز میں، دعا میں، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز جب ختم کرنے لگتے فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دائیں طرف جتنے صحابہ ہوتے ان کو نبی کا سلام ہو رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بائیں طرف جتنے صحابہ ہوتے تھے ان کو کن کا سلام ہو رہا ہے؟ سعادتیں تو وہ لوٹ کے چلے گئے۔ 21 رمضان المبارک جو ابھی گزرا ہے، صحابہ میں سے ایک شخصیت
جن کا نام شیر خدا مسلمانوں کے خلیفہ چارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ علی الحمدللہ ہمارے امام ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، اور جو علی علی کا نام لے کر لوگوں کو شرک اور کفر کی طرف دعوت دے رہے، ان کا حضرت علی سے کوئی تعلق نہیں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ او بابا، علی قرآن کا حافظ، سنی قرآن کا حافظ، علی پوری داڑھی والا، سنی پوری داڑھی والا، علی 5 نمازوں والا، سنی 5 نمازوں والا، علی تراویح والا، سنی تراویح والا، علی ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھ کے ان کو اپنا امام ماننے والا، سنی ابو بکر عمر عثمان کو اپنا امام ماننے والا، علی حضرت معاویہ کو اپنا بھائی کہنے والا، سنی بھی ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی کہنے والا۔ تو اب مجھے بتا، حضرت علی نے جو یہ سارے کام کیے، ایک کام بھی ادھر نظر آ رہا ہے جو علی علی آج کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے؟ علی کل بھی سنیوں کا تھا، علی آج بھی سنیوں کا ہے۔ باقی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کوئی دکان چمکائے تو یہ اس کی بھول ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی نے فرمایا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا، وَأَقْضَاهُمْ علی، میری امت میں بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ نبی نے فرمایا میری امت میں بہتر فیصلہ کرنے والا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے بادشاہ کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ جب قاصد کا پتہ چلا کہ قاصد جا رہے ہیں تو حضرت عمر کے گھر میں حضرت علی کی بیٹی نکاح میں ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کی بیٹی ہیں اور حضرت عمر کی بیوی ہیں۔ یہ جو بدبخت آج دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آپس میں اختلاف تھے، لڑائیاں ہیں، تو مجھے بتاؤ جسی کی لڑائیاں ہوں تو وہ اپنی بیٹیوں کے رشتے دیتے ہیں؟ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کی بیوی، خود شیعہ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر نے روم کے بادشاہ کے پاس قاصد بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم نے اس قاصد کو ایک شیشی میں عطر دیا اور کہا تم روم جا رہے ہو، روم کے بادشاہ کی بیوی کو میری طرف سے تحفہ دینا کہ یہ مسلمانوں کے امیر المومنین کی بیوی کی طرف سے تیرے لیے ہدیہ ہے۔ اب یہ لے کر گیا اور جب وہاں پہنچا سب بات ہوئی، پھر اس کے بعد اس کی بیوی کو تحفہ دیا کہ یہ ان کی بیوی کی طرف سے تمہارے لیے۔ تو روم کے بادشاہ کی بیوی نے اس عطر کی شیشی کو خالی کر کے اس میں قیمتی موتی ڈال کے دیے اور کہا یہ میری طرف سے مسلمانوں کے خلیفہ کی بیوی کو دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر پر جب آئے تو دیکھا کہ بیوی کے ہاتھ میں، ام کلثوم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور اس میں قیمتی موتی ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہے بھائی، یہ کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا جو قاصد جا رہا تھا نا، میں نے روم کے بادشاہ کی بیوی کے لیے عطر تحفے میں دیا، اس نے مجھے اس کے بدلے میں موتی دیے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ بیت المال میں جمع ہوں گے۔ کہ کہاں جمع ہوں گے؟ ان کی بیوی نے کہا نہیں، یہ بیت المال میں کیوں، یہ تو میرے ہیں، خاص میرے نام پر آیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ عام مسلمانوں کی بیوی اگر اسے تحفہ دیتی تو وہ اتنے قیمتی موتی دیتی؟ تجھے خلیفہ کی بیوی ہونے کی وجہ سے یہ تحفہ ملا ہے، اور خلافت یہ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، مسلمانوں کی بقا مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہے، مسلمانوں کا کام کرنے کے لیے ہے۔ چنانچہ خلافت کے نام پر یا اس کی طرف منسوب ہو کر جو بھی گفٹ آئے گا اسے بیت المال میں جمع کرانا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو ام کلثوم نے کہا نہیں بھائی یہ تو میرا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا چلو تمہارے والد سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ میں نے کہا نا وَأَقْضَاهُمْ علی، نبی نے فرمایا میری امت میں بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔
چلو تمہارے والد کو بلاتا ہوں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور کہا جی میرا اور آپ کی بیٹی میں یہ اختلاف ہے، میں کہتا ہوں یہ بیت المال میں جمع ہوگا، یہ کہتی ہے نہیں یہ میرے نام پر آئے، یہ تو میرا ہے، اب آپ فیصلہ کریں علی۔ حضرت علی نے فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے، میری بچی نے عطر کے اوپر جتنا پیسہ لگایا اور جو عطر کے پیسے ہیں ان موتیوں میں سے اتنے پیسے سے دے دیے جائیں اور باقی سارے موتی بیت المال میں جمع کرا دیے جائیں۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری امت میں بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ تینوں خلفاء نے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے دور خلافت میں اپنا مشیر اور اپنا خاص مشیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا کہ یہ مشورہ دینے میں بہت ماہر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو عبد الرحمن ابن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا جو خط آیا تھا کہ امیر المومنین آپ خود تشریف لائیں اور بیت المقدس کی طرف آئیں اور وہ آپ کے علاوہ شاید کسی کو چابیاں نہ دیں، تو حضرت عمر نے جو اپنے شورا کو بلایا تو اس میں حضرت علی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور واقعی آپ کو جانا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ تو بیت المقدس اگر فاروق اعظم کے ہاتھوں سے فتح ہوا ہے تو یہ لانے کا مشورہ دینے والے علی المرتضیٰ تھے۔ کون تھے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں اور خلیفہ چہارم ہیں، 21 رمضان المبارک کو شہید ہوئے، اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے انہیں بہتر سے بہتر بدلہ اور جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میرے دوستو بات مختصر یہ، پتہ نہیں شمس بھائی پشتوں میں کچھ نظم تو پڑھ رہے تھے، اب وہ آپ کو تو سمجھ آئی ہوگی، مجھے جو تھوڑی بہت سمجھ میں آئی یہ پیغام آپ کو دے رہے تھے کچھ، کہ مجھے بتائیں کہ ہم تک دین، قرآن، ایمان، روزہ، تراویح، حج، زکوٰۃ یہ سب دین پہنچانے والے کون؟ کون؟ آج محنت ہو رہی ہے صحابہ کے کردار کو مشکوک بنانے کی کہ جی یہ کسی طرح مشکوک ہو جائے دین سارا مشکوک ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر صحابہ محفوظ رہے تو سارا دین محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ ہماری جماعت نے قربانیاں دی ہیں، قیادت نے قربانی دی ہے، کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں، جیلوں کو آباد کیا ہے، صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے جتنا ہوتا ہے کام کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے ساتھی آج بھی FIR کٹوانے گستاخوں کے خلاف تھانے گئے ہوئے تھے، ابھی پھر 11 بجے جو ہے جانا ہے، آدھا گھنٹہ ہے۔ چنانچہ یہ جو محنت ہو رہی ہے اس پر قربانیاں لگیں، شہادتیں ہوئیں، ہمارے کارکن شہید ہوئے، ذمہ دار شہید ہوئے، اور ہماری جماعت کا الحمدللہ یہ طرح امتیاز ہے کہ ہم اپنے شہداء کے گھروں کو یاد رکھتے ہیں، ان کے گھروں کی یتیموں اور بیواؤں کی کفالت اپنی بساط کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے الحمدللہ ہر مہینے کرتے ہیں۔ آپ ہمارے کراچی کے کسی بھی شہید کے دروازے پہ دستک دیں اور ان سے پوچھیں آپ کی جماعت آپ کو یاد رکھے ہوئے یہ نہیں، الحمدللہ وہ یہی کہیں گے کہ ہر مہینے یاد رکھے ہوئے۔ 1.5 کروڑ روپے کے قریب سالانہ ہمارا ناموس صحابہ کے لیے جان دینے والے نذرانے جنہوں نے پیش کیے ان کے گھر والوں کی کفالت کے لیے الحمدللہ اتنا بڑا بجٹ ہے، 1.5 کروڑ روپے۔ اس لیے یہ طاق رات ہے، خرچ کریں گے تو زیادہ ثواب بھی ملے گا، ہو سکتا ہے آج ہی شب قدر ہو، ختم قرآن کا بھی موقع ہے۔ میں زیادہ لمبی بات آپ سے نہیں کروں گا، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ ہمارے یہ ساتھی کچھ یہاں پر آپ سے جو ہے وہ اپیل کریں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی عزت پر کام ہونا چاہیے، پہرا دینا چاہیے، تو جو سمجھتا ہے یہ کام ٹھیک ہے
تو اپنی زکوٰۃ فطرات اور عطیات سے جتنا ہو سکتا ہے آپ حضرات ان ساتھیوں کے ساتھ تعاون کریں. یہیں رکھیں گے.